بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت اور جادوئی سلطنت تھی جس کا نام گلزارستان تھا۔ وہاں ہر طرف خوشبو بھرے باغات، شفاف نہریں اور سرسبز وادیاں تھیں۔ اس سلطنت کی ایک بہادر شہزادی تھی۔ شہزادی اپنے نرم دل اور بہادری کے لیے مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنے لوگوں کی مدد کے لیے سلطنت کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرتی رہتی تھی۔ گلزارستان کی خوشحالی کا راز وہاں کے جادوئی کمل کے پھولوں میں چھپا ہوا تھا۔ ان پھولوں سے خاص روشنی نکلتی تھی جو رات کو سلطنت کو روشن رکھتی تھی اور باغات کو سرسبز بناتی تھی۔ مگر ایک دن ایک خوفناک دیو جس کا نام ظالمور تھا سلطنت میں آیا اور اس نے جادوئی کملوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد گلزارستان کی ہر چیز سوکھنے لگی، نہریں خشک ہو گئیں اور باغات ویران ہونے لگے۔ شہزادی نے اپنی سلطنت کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل بہت دکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ظالمور سے لڑے گی اور اپنے لوگوں کو دوبارہ خوشیاں لوٹائے گی۔ اسے خبردار کیا گیا کہ ظالمور بہت طاقتور ہے اور اسے شکست دینا آسان نہیں، مگر شہزادی نے ہمت نہ ہاری اور اپنے سفر پر نکل گئی۔ وہ جادوئی جنگل کی طرف چل پڑی جہاں کہا جاتا تھا کہ ظالمور نے جادوئی کمل کے پھولوں کو قید کر رکھا ہے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا بابا ملا جس نے اس سے پوچھا، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، میں اپنی سلطنت کو بچانے ظالمور کے پاس جا رہی ہوں۔ بوڑھے بابا نے اس کی ہمت کو دیکھ کر اسے ایک خاص شیشی دی اور کہا، اس میں جادوئی پانی ہے۔ جب تم ظالمور کا سامنا کرو تو یہ پانی اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس سے اس کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ شہزادی نے بابا کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ ظالمور کے غار میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ظالمور سو رہا ہے اور جادوئی کمل اس کے پیچھے پنجرے میں قید ہیں۔ شہزادی نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے ظالمور کے قریب گئی، لیکن جیسے ہی وہ پنجرے کے پاس پہنچی ظالمور جاگ گیا اور غصے سے بولا، کون ہے جو میری سلطنت میں آیا ہے؟ شہزادی نے بغیر خوف کے کہا، میں شہزادی ہوں اور میں اپنے جادوئی کمل واپس لینے آئی ہوں۔ ظالمور ہنسا اور بولا، تم جیسی چھوٹی سی شہزادی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شہزادی نے موقع دیکھ کر جادوئی شیشی کا پانی ظالمور کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس کی آنکھوں میں گیا، اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ وہ غصے سے چلایا، مگر اب اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ شہزادی کا مقابلہ کر سکے۔ جیسے ہی اس کی طاقت کمزور پڑی، جادوئی کمل آزاد ہو گئے۔ کمل کے پھولوں کے آزاد ہوتے ہی پورے جنگل میں روشنی پھیل گئی اور ظالمور کی باقی طاقت بھی غائب ہو گئی۔ وہ ایک دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ شہزادی نے جادوئی کملوں کو لے کر اپنی سلطنت میں واپس آ گئی اور گلزارستان دوبارہ سے خوبصورت اور سرسبز ہو گیا۔ شہزادی کی بہادری کی کہانی سلطنت کے ہر کونے میں گونجنے لگی اور اس کے بعد کسی نے گلزارستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ جادوئی کملوں نے پھر سے اپنی روشنی بکھیرنا شروع کر دی اور گلزارستان ہمیشہ کے لیے ایک خوشحال اور محفوظ سلطنت بن گیا۔ شہزادی کو اس کی بہادری کے لیے پریوں کی شہزادی کا خطاب دیا گیا اور وہ اپنی ساری زندگی اپنے لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھتی رہی۔